یہ ایک سوال آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی مرد کہنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا تو اس کی وائف کیا کرے؟ کیا وہ ایسے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے؟ جی یہ سوال ہے اور بڑا ہی افسوسناک اور ٹف کویسچن ہے کہ ایسے معاملے میں کیا کرے اگر شوہر یا بیوی نماز نہیں پڑھتے اور وہ اس کو کہہ کے تھک گئے ایک دوسرے کو، تو اب کیا معاملہ کریں؟ تو ایسے گھرانے موجود ہیں معاشرے کے اندر کہ جہاں پہ یا تو شوہر نماز پڑھتا ہے بیوی نہیں پڑھتی، بیوی پڑھتی ہے تو شوہر نہیں پڑھتا، یا دونوں ہی کوتاہی کرتے ہیں یا دونوں بالکل نہیں پڑھتے۔ تو ایسے معاشرے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بالکل پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ باقی نماز کا جو حکم ہے نا وہ قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ ہے، اور آپ دیکھیں گے نا وہاں پڑھنے کے مطلب میں نہیں ہے، وہاں پہ اقیم الصلاۃ ٹھیک ہے، اقام الصلاۃ کے ذکر ہی الفاظ ملتے ہیں مختلف آیات کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے، اس میں مختلف لیول ہے قائم کرنے کے، یعنی آپ کا مختلف لیول ہے، حکومت کا مختلف لیول ہے، عام گھر کے اندر جو ہے وہ مختلف لیول ہے۔ تو ہر کسی کو قائم کرنے کا ایک آرڈر دیا جا رہا ہے، یعنی صرف پڑھنی نہیں ہے بلکہ اس کو پڑھانا بھی ہے، لوگوں کو سمجھانا بھی ہے، اس کی طرف لوگوں کو راغب بھی کرنا ہے تاکہ ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں احادیث میں یا مختلف روایات کے اندر ایسے احکام مل جاتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے بچپن سے، کہ اس کو پہلے پیار سے پڑھانا ہے، پھر اس کو ڈانٹنا ہے، پھر مار کے، جس طریقے سے تربیت کا لیول ہوتا ہے، جیسے ہم نارمل بھی تربیت کے اندر اس طرح کے ٹولز استعمال کرتے ہیں، تو وہی تربیت کے ٹولز جو ہیں وہ ہمیں نماز کے لیے بھی ان کا کہا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اب اگر ہم دیکھیں کہ احادیث کے اندر اس حوالے سے کیا حکم ملتا ہے، تو ہمیں احادیث کے اندر تو یا قرآن پاک کے اندر ایسے شخص سے علیحدگی کرنے کا حکم تو نہیں ملتا صاف میں، لیکن اس کے اوپر ہم آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ علماء یا فقہاء ان کی رائے اس حوالے سے کیا ہے۔ تو اس کے اندر ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ جو اسلام کی بنیاد ہے نا، سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے، اگر بنیاد کی بات کریں نا تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، یعنی اس کے اندر پھر شہادہ پہلا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ دوسرے تیسرے نمبر کے اوپر اقام الصلاۃ کا ذکر آتا ہے۔ یعنی صحیح بخاری کے اندر بھی جب ہم احادیث پڑھیں نا تو اس کے اندر یہ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث نمبر غالباً 8 ہے، تو اس میں یہ ذکر آتا ہے اس طریقے سے کہ جو اسلام کی بنیاد ہے نا، یعنی جو بنیاد ہے، بیسز ہے، وہ ان 5 چیزوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ ارکان اسلام کے نام سے جو 5 چیزیں مشہور بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بنی الاسلام کو اگر سمجھ لیجئے کوئی شہادت پہ بلیو نہیں کرتا یا شہادتین پہ بلیو نہیں کرتا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان نہیں لاتا، تو وہ کیا ہے ہمارے نزدیک کافر، ٹھیک ہے، یا غیر مسلم۔ لیکن یہ جو نماز ہے نا، مثال ہے دوسرے تیسرے نمبر کے اوپر اسی اسلام کی بنیاد کے اوپر آتی ہے جب، تو وہاں پہ ہم لوگ بڑی زیادہ کوتاہی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے نہیں مانا ہوتا جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا اپنی سیرت سے، سنت سے۔ تو ہم پھر نماز میں وہی کام کرتے ہیں جو ہم دیگر معاملات میں کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی نچلے لیول پہ، یعنی ویلے ہوں، فارغ ہوں تو پھر نماز کی طرف دھیان چلا جاتا ہے، نہیں تو ہم دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ او کما قال علیہ السلام، یعنی اس کا مطلب یہ مفہوم یہ ہے کہ آدمی ہے نا یا مسلمان جو ہے، اس میں شرک اور کفر کے درمیان میں جو فاصلہ ہے نا یا پھر جو ڈفرنس ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یا مفہوم یہ بھی سمجھایا گیا اس طرح کی روایات کا کہ جناب جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے نا، پکی ترک کر دیتا ہے، ایک تو ہے کبھی کبھار چھوٹ جانا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے جس کو بندہ ریکور بھی کر جاتا ہے، لیکن ایک بندہ اس کا معمولی یہی ہے کہ اذان ہوتی ہے، نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور وہ سویا رہتا ہے یا کھاتا پیتا رہتا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی، تو سمجھ لیجئے وہ کفر اور شرک والی طرف بڑھ رہا ہے یا ادھر چلا گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ایسے گھرانوں کے اندر شادی کرنے سے پہلے جو ہے نا
پہلے یہ چیزیں دیکھ لینی چاہیے کہ اگر ہم اپنی بیٹی یا بیٹا جو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان چیزوں کا پابند ہے، اسلام کا پابند ہے، تو وہ کیا جس کے ساتھ اس کی ہم شادی کرنے جا رہے ہیں کیا وہاں پہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہے لیکن مسلمان ہونے کے باوجود نماز ادا نہ کرے مکمل ٹوٹل، یعنی ایسے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو صرف اور صرف کوئی ہے جو عید کی صرف نماز پڑھے گا، کوئی ایسے ہوں گے جو صرف جمعے کی نماز پڑھے گا، باقی 5 وقت کی نماز وہ نہیں ادا کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا مسلمانوں کے اوپر۔ تو اس لیے اگر کوئی اس طریقے سے کسی بھی فرض کا، خاص طور پہ نماز کا پکا تارک ہو جاتا ہے نا، یعنی پکی چھوڑنے والا بن جاتا ہے اور انکاری بن جاتا ہے، تو وہ سمجھ لیجئے کفر کے ایک درجے کے اوپر فائز ہو جاتا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس بہت بڑے حکم نماز کا انکار کر دیا، کفر میں وہ چلا گیا۔ تو ایسی حالت کے اندر جو ہے وہ اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ آپ ایسے شخص کو وقت دیں، ٹھیک ہے، اس کی تربیت کی کوشش کریں، اس کی کمپلینٹ بھی کریں کہیں پہ، جو بھی آپ کا آپ کے فیملی کے اندر ہوئی، اگر کوئی ایسا بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کے ساتھ کریں معاملہ، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کے اندر بھی جو طلاق والے معاملے آتے ہیں نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی زبردست چیز بتا دی کہ جب آپ نے اس طرف جانا نا، کوئی جھگڑا ہو آپ کا فیملی میں یا طلاق والے معاملے ہوں، تو آپ نے جو ہے نا دونوں سائڈوں سے نا ایک جو ہے وہ اچھے سمجھدار جو بزرگ ہیں یا اچھے لوگ ہیں، عاقل ہیں، عقل والے ہیں، حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، ان کو آپ نے بلانا ہے، ان کو کہنا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نماز میں بھی ہم اسی سے استدلال کرتے ہوئے یہی سجیسٹ کریں گے کہ اپنے اس طریقے سے بڑوں کو پہلے اندر ڈالیں، اور پھر اگر وہ پھر بھی نماز کا کفر کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے اور اس کا مکمل تارک بن جاتا ہے، نہیں مکمل چھوڑ دینے والا بن جاتا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ مثال ہے 5 نمازیں تو کبھی 3 پڑھ لیں، کبھی 5 پڑھ لیں، لیکن جو چھٹ گئی اس کو قضا بھی کر لیا، یعنی اس کو ادا بھی کر لیا، اس اپنے قرضے کو اتار بھی دیا اپنے سر سے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی یعنی آپ یہ تصفیہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اپنے خاندان کے بزرگوں کو اندر ڈال کے، پھر بھی وہ نماز کا پکا تارک بنا رہتا ہے، پکی چھوڑ دینے والا بن جاتا ہے اور انکار کر دیتا ہے، اس کے اوپر جھگڑا بھی کرتا ہے، اصرار بھی کرتا ہے اور پرابلم کریٹ کرتا ہے، اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ کل کو کہیں آپ کے بچے، آپ کی فیملی، آپ بھی تارک صلاۃ یا نماز کو چھوڑنے والے یا نماز کا کفر کرنے والے یا نماز کا انکار کرنے والے نہ بن جائیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ وہ ساری کنڈیشن دیکھتے ہوئے پھر آپ جو ہیں اس سے سمجھ لیجئے، اگر عورت ہیں تو آپ جو ہے وہ خلا کا دعویٰ کر دیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ مرد ہیں تو آپ جو ہیں اس کو طلاق کی شروع میں صرف دھمکی دیں کہ میں اگر تم یہ کرو گے تو مجھے تم سے زیادہ عزیز اللہ ہے، اس کی نماز ہے، اس کا دین ہے، ٹھیک ہے، ہم اللہ کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ نکاح کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، نکاح ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کا ایک سمجھ لیجئے حکم ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو ہم کیسے کسی کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ نہیں تو ویسٹ میں، یورپ میں گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ سب چیزیں چل رہی ہیں، اور وہ ان کو رائٹس بھی نہیں دینے پڑتے اپنی بیوی کو یا شوہر کو، یا ان کو اس طرح کے معاملات بھی نہیں کرنے پڑتے، وہ انجوائے کرتے رہتے ہیں ساری عمر اسی طریقے سے۔ تو ہم بھی پھر اللہ معاف کرے، ہم تو اس طرح کا سوچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے جب آپ اس کو اس طریقے سے ہر لیول پہ سمجھائیں گے کہ ہم دین کی نسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں، ہم نکاح کی نسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی شریعت کے حساب سے اکٹھے ہوئے ہیں، تو ہم پھر جدا بھی اسی کے نام پہ ہو جائیں گے۔ اگر تم نے نماز جو ہے اس کو ایز فریضہ قبول نہ کیا، ایز فریضے کو اس کو ادا کرنا شروع نہ کیا، ٹھیک ہے، ٹائم دیں اس کو، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، 1 مہینے کا، جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ طلاق کے دوران بھی عدت کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں بھی اگر ایک طلاق ہوتی ہے، مثال ہے مرد اگر دیتا ہے 1 طلاق، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس کے پاس 3 حیض تک یا 3 جو ہوتے ہیں پیریڈز اس تک رجوع کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ رکھیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے 1 طلاق دینے کے بعد، اگر وہ پھر بھی صحیح نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد آپ اس سے نکاح ختم کر کے تو آپ دوسری جگہ پہ اپنا نکاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جوڑ اس میں عطا کرے۔ باقی حکمت کے ساتھ چلیں، پہلے واعظ نصیحت کے ساتھ کام کریں،
ٹھیک ہے، اور حکمت کے ساتھ واعظ اور نصیحت کریں، ٹھیک ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، یعنی حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیں، آگے سے گالم گلوچ یا کسی کی تضحیق یا تحقیر یا اس کو تانے اور اس طرح کے معاملات نہ کریں، اس کے برے القابات سے نہ پکاریں، ٹھیک ہے، وہ کر کے یعنی آپ نے اپنی طرف سے جتنی تذکیر کر سکتے ہیں، جتنا انذار کر سکتے ہیں، جتنی بشارتیں قرآن پاک سے، احادیث سے، ہر جگہ سے، نماز کے حوالے سے فائدے، یہ وہ سب چیزیں گنوا سکتے ہیں وہ کریں۔ وہ نہیں ہوتی تو پھر جو ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر چلتے ہوئے پھر ان سے آخری حل پہ جا کے علیحدگی اختیار کر لیں، چاہے اس میں 3 مہینے لگ جائیں، 6 مہینے لگ جائیں اس پروسیس کے اندر، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا کہ آپ نے اپنی طرف سے پورا اپنا زور لگا لیا اس رشتے کو بچانے کے لیے، اللہ کے نام کے اوپر اس رشتے کو بچانے کے لیے، کیونکہ آپ نے اللہ کے نام پہ ان کے ساتھ رشتہ قائم کیا تھا۔ اور یہ کریے تو امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا کرے گا، اور ہو سکتا ہے اس میں آپ کو آزمائش بھی آئے، لیکن بہرحال آپ اللہ کے نام پہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔